السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین۔ ساری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ کل صبح بلکہ علی الصباح فلسطین کے مظلوم مجاہدین نے دہشت گرد اسرائیل پر ایک زبردست حملہ کیا ہے۔ دنیا کا ہر باخبر اور انصاف پسند انسان یہ بات جانتا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں نمبر 1 کی ٹیررسٹ اسٹیٹ کوئی ہے تو اس کا نام ہے اسرائیل۔ یہ ایک ناجائز اولاد ہے امریکہ اور برطانیہ کی، ان انگریزوں کی جن کے خلاف آزادی کی لڑائی ہمارے ملک میں بھی لڑی گئی۔ یہ انہی انگریزوں کی سازش سے اور زائونسٹ یہودیوں نے مل کر 100% ناجائز طور پر فلسطین میں اپنے کو بسایا، اور آہستہ آہستہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی مدد سے، خاص طور پر امریکہ کی مدد سے اور عرب حکمرانوں کی عیاشی کے نتیجے میں، ان کی غفلت اور منافقت کے نتیجے میں، یہ اسرائیل ایک اچھا خاصا طاقتور ملک بن گیا، نیوکلیئر طاقت بن گیا۔ کوئی پابندی اس پر نہیں لگائی گئی، کبھی ویپنس آف میس ڈسٹرکشن کے تحت اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی۔ ساری دنیا کی شیطانی طاقتوں نے مل کر اس بچے کو دودھ پلا کر جوان کر دیا۔ یہ مغرور ہو گیا، یہ گھمنڈی ہو گیا، یہ سرکش ہو گیا، یہ دہشت گرد ہو گیا۔ اس نے ہزاروں فلسطینیوں کو جان سے مارا، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اس کی منمانی کی کہ کسی وقت بھی کوئی بھی چند 2-4 یہودی کسی فلسطینی کے آبائی گھر پر بیل بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 15 منٹ کا وقت ہے، آپ اس مکان کو خالی کر دیجئے، آج سے یہ گھر ہمارا ہے، اور وہ فلسطینی اگر مزاحمت کرتے ہیں تو اسی وقت ان کو جان سے مار دیا جاتا ہے یا ان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ 20-30 سال تک وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ دہشت گرد اسرائیل۔ مظلوم فلسطینیوں نے بہت صبر کیا، اور میں سلام کرتا ہوں حماس کے زندہ دل نوجوانوں کو کہ انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا۔ ایک چھوٹی سی غزہ پٹی میں وہ قید کر دیے گئے۔ دنیا کی وہ سب سے بڑی اوپن جیل ہے، وہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی اسرائیل کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتی، وہاں بچوں کی چاکلیٹ اور دوائیں بھی اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ پٹی کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ بے شمار مرتبہ اسرائیل بمباری کر چکا ہے، بے شمار نوجوانوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو شہید کر چکا ہے۔ مگر اللہ اکبر، یہ ہے فلسطین کی قوم۔ کتنی عظیم ہیں وہ مائیں جنہوں نے ایسے جیالوں کو جنم دیا، کتنے عظیم ہیں وہ استاد، وہ مربی جنہوں نے نوجوانوں کی ایسی تربیت کی۔ دنیا حیران ہے کہ اس حصار میں رہ کر انہوں نے کیسی عسکری تربیت حاصل کی، کیسی راکٹ اور میزائل بنائے۔ دنیا نے کل سے وہ ویڈیو بھی دیکھے ہیں، 20 بے شمار ویڈیو، جس میں وہ نام نہاد بہت بڑی طاقت اسرائیل کے لوگ چوہوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ بزدل قوم ہے، دو شیطانی طاقتوں کے سہارے دہشت گرد بن گئی۔ جو لوگ میری گفتگو سنتے رہتے ہیں، میں قرآن و حدیث کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے 20-30 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ظلم و انصاف کی جو آخری فیصلہ کن لڑائی ہوگی وہ دراصل سرزمین فلسطین میں ہوگی۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، جتنا یقین مجھ کو اسلام کی صداقت
اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہے، اور اس بات پر ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف برحق ہے، اتنا ہی یقین اس بات پر ہے کہ ظلم و انصاف کا جو آخری فیصلۃ المعرکہ ہوگا وہ اسی سرزمین پر ہوگا، اور اس فیصلۃ المعرکے کا وقت دن بدن بڑی تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ سب اس کی علامتیں اور آثار ہیں۔ یہ صبح روشن کی صبح صادق ہے، اس لیے میں تمام مسلمانوں سے، مردوں اور عورتوں سے، بوڑھوں جوانوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ کر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم خود ایک ایسی ریاست میں ہیں جہاں روز ظلم کے نئے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ ہم کم سے کم اتنا کریں کہ روزے رکھ کر، صدقے نکال کر مسجدوں میں ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن کا اعتکاف کر کے دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، لمبی نمازیں پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، سجدے میں گڑ گڑا کر ان مظلوموں کے لیے دعا کریں، ان مظلوموں کی فتح کے لیے دعا کریں۔ ائمہ حضرات سے میری گزارش ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کو لازمی سمجھیں۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم فجر کی نماز میں بھی قنوت نازلہ نہ پڑھیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے، اگرچہ امید کے بالکل مطابق ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت نے اسرائیل کی حمایت میں بیان جاری کر کے ایک اور ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ ان دونوں ریاستوں میں آپس میں منصوبہ بندی ہے، مفاہمت ہے، اور یہ ایک ہی رخ پر جا رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی بالکل اسی طرح ان دونوں قوموں پر صادق آ رہی ہے جو قرآن نے پہلے کہا تھا، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ لیکن بہرحال ہم اپنے وطن کے خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے اپنے حکمرانوں کو اور تمام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں، خدا کے لیے غور کریں۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، صفحہ ہستی میں سے اس کا مٹ جانا عالمی امن کا سبب بنے گا، اور اس کی بقا اور اس کا استحکام عالمی امن کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ہو۔ مسجدوں میں لوگ دعائیں کریں، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جس طرح بھی ہم اظہار یکجہتی کر سکیں کریں۔ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، اب اس وقت ان کا امتحان ہے۔ کیا وہ آتنکواد کے خلاف ہیں؟ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں؟ کیا وہ ظلم کے خلاف ہیں؟ کیا وہ انصاف کی لڑائی سچے دل سے لڑتے ہیں، یا مسئلہ صرف سطح کا ہے؟ میں صاف کہنا چاہتا ہوں تمام اپوزیشن پارٹیوں کو، خاص طور پر وہ جو اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں جو ہزاروں سال سے مظلوم ہیں، ان ہزاروں سال سے مظلوم لوگوں کو اس وقت فلسطین کے مظلوموں کا بھی ساتھ دینا چاہیے اور اپنا موقف صاف ظاہر کرنا چاہیے، ورنہ کیا فرق رہ جائے گا ان میں اور ان ظالموں میں جو اس وقت پاور پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ بس میں چاہتا تھا کہ ایک ذمہ داری ادا کر کے کسی حد تک میں اپنے دل کو بھی تسکین دے سکوں اور آپ سب کو متوجہ کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ بہت سنجیدگی سے آپ میری گزارش پر غور بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے۔ نوجوانوں، بچوں سے بھی کہتا ہوں، بچیوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوان لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنی آنچل پھیلا کر دعائیں کریں۔ ان کی بہنیں وہاں پر اس وقت
کس ظلم کا شکار ہیں اور کس بہادری کے ساتھ اس ظالم طاقت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے میری گزارشات کو سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی دعاؤں کا سائل ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔